بھارت کی جانب سے اقوام متحدہ کی قراردادوں کو پس پشت ڈال کر مقبوضہ کشمیر کو ہضم کرنے کی تازہ کوشش کے بعد دونوں ملکوں کے درمیان شدید کشیدگی جاری ہے۔ اس دوران پاکستان نے بدھ کی شب غزنوی میزائل کا کامیاب تجربہ کیا۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو غزنوی کے ساتھ ساتھ پاکستان کے دیگر میزائلوں کے بارے میں بھی آگاہ کریں گے، اور خاص طور پر ان دو میزائلوں کے بارے میں بات ہوگی جو ہر وقت بھارت کے حواس پر سوار ہیں۔ جی ہاں، شاہین 3 اور ابابیل میزائل جو بھارتی حکام کے لیے خوف کی علامت بنے ہوئے ہیں۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی ہمارا چینل اپنا اٹالیا سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن دبائیں تاکہ ہر نوٹیفیکیشن اور ہر ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ بدھ کی رات غزنوی میزائل کے جس نئے ورژن کا تجربہ کیا گیا ہے اس کی رینج 290 کلومیٹر ہے۔ یہ نہ صرف برق رفتاری میں ثانی نہیں رکھتا بلکہ 700 کلو گرام تک روایتی اور ایٹمی پے لوڈ بھی ساتھ لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے اور دشمن کو نشانہ بنا سکتا ہے۔ یہ تجربہ کراچی کے قریب سومیانی رینج سے کیا گیا ہے۔ پاکستانی دفاعی ماہرین کا یہ کہنا تھا کہ اس تجربے کی ضرورت دو وجوہات کی وجہ سے پیش آئی۔ اول تو ہمیں بھارت کو پیغام دینا تھا کہ ہم کسی بھی جارحیت سے نمٹنے کے لیے تیار ہیں، اور دوسرا یہ تجربہ رات کو کیا گیا تاکہ دشمن جان لے کہ رات ہو یا دن اس نے کوئی حماقت کی تو ہمارے پاس ایسے میزائل موجود ہیں جو اندھیرے میں بھی اتنی ہی ایکوریسی سے ٹارگٹ کو ہٹ کر سکتے ہیں اور ٹھیک نشانہ لگا سکتے ہیں۔ ایک اور اہم بات یہ ہے کہ غزنوی کے نئے ورژن کا یہ تجربہ پاک فوج کی اسٹریٹجک فورس نے کیا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ میزائل اب فوج کے حوالے کیے جا چکے ہیں اور وہ بوقت ضرورت انہیں استعمال کر سکتی ہے۔ یہ تو تھی غزنوی میزائل کے تجربے کی وجہ۔ اب آتے ہیں پاکستان کے اسلحہ خانے میں موجود سب سے خطرناک میزائل شاہین 3 اور ابابیل کی طرف، جو کہ بھارت کی خوف کی اصل وجہ ہیں، جن کے توڑ کے لیے وہ دنیا بھر سے میزائل شکن نظام تلاش کرتا پھر رہا ہے۔ شاہین 3 پاکستان کا لانگ رینج میزائل ہے۔ پاکستان کی میزائل سیریز میں سرکاری طور پر یہ سب سے زیادہ دور مار کرنے والا میزائل ہے، اور یہ بھارت کے نیکوبار اور انڈیمان جزائر تک ایٹمی اور روایتی ہتھیاروں سے مار کر سکتا ہے۔ لیکن عالمی دفاعی ماہرین کہتے ہیں کہ شاہین میزائل کی رینج 2750 کلومیٹر سے کہیں زیادہ ہے، اور یہ 3500 سے 4500 کلومیٹر تک بھی مار کر سکتا ہے۔ لیکن پاکستان میں بعض عالمی طاقتوں کی حساسیت اور عالمی سطح پر شور شرابے سے بچنے کے لیے جان بوجھ کر شاہین 3 کی رینج کم ظاہر کی گئی ہے۔ تاہم بھارت سمیت مختلف ممالک سمجھتے ہیں کہ پاکستان شاہین 3 کی ایڈوانس شکل شاہین 4 بھی تیار کر چکا ہے، جو کہ عملی طور پر بین البراعظمی میزائل ہے۔ ویکیپیڈیا پر بھی شاہین 3 کے بارے میں دی گئی معلومات میں تصدیق کی گئی ہے۔ یہ نہ صرف مشرق وسطیٰ بلکہ شمالی افریقہ تک کو بھی ٹارگٹ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان جب بھی شاہین میزائل کو نقل و حرکت دیتا ہے، دہلی ہی نہیں دنیا کے دیگر اہم دارالحکومتوں میں بھی خطرے کے سگنل بجنے لگتے ہیں۔ حالیہ کشیدگی میں بھی پاکستان کی جانب سے شاہین کو نقل و حرکت دینے کی اطلاعات سامنے آئیں، تو اس سے قبل جب 27 فروری کو پاکستان نے بھارتی فضائیہ کے 2 طیارے مار گرائے تھے، اور اس کے جواب میں بھارت نے کچھ دیگر ممالک کے ساتھ مل کر پاکستان پر حملے کا پروگرام بنایا تھا، تو شاہین 3 میزائلوں کو ہی پاکستان نے نصب کیا تھا اور ان کے ذریعے بھارت کی اہم تنصیبات نشانے پر رکھ لی تھیں، جس سے خوفزدہ ہو کر بھارت پیچھے ہٹنے پر مجبور ہوا تھا۔ پاکستان کے ڈیٹرنس میں شاہین 3 کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ پاکستان کے اسلحہ خانے میں شاہین کے علاوہ دوسرا جو سب سے زیادہ خطرناک میزائل ہے اسے ابابیل کا نام دیا گیا ہے۔ ابابیل تو آپ جانتے ہی ہوں گے، جن کا ذکر قرآن پاک میں بھی آیا ہے، اور یہ ابابیل پرندے ہی تھے جنہوں نے کعبے پر حملے کی نیت سے آنے والے ابرہہ کے لشکر کو نیست و نابود کیا تھا۔ پاکستان کا ابابیل بھی اسی مقصد کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ ابابیل میزائل ایک ساتھ کئی سمتوں میں ہدف کی جانب بڑھتے ہیں، اور یہ بھارت سمیت کئی ممالک کے میزائل دفاعی نظام کو بھی دھوکہ دے کر تباہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ ایک ساتھ کئی ٹارگٹ کی طرف بڑھنے کی وجہ سے میزائل دفاعی نظام چکرا جاتا ہے، اور ابابیل بآسانی کسی بھی ابرہہ کے لشکر کا کام تمام کر سکتے ہیں۔ ابابیل کی رینج 2200 کلومیٹر سے بھی زیادہ ہے، اور ایٹمی ہتھیار لے جانے کی اضافی صلاحیت اس کی مہلک پن کو بہت بڑھا دیتی ہے۔ ہدف 1 کی رینج 10 سے 100 کلومیٹر ہے، اور یہ 500 کلو گرام کا پے لوڈ لے کر دشمن کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ تاہم یہ روایتی ہتھیاروں والا میزائل ہے، اور یہ انڈیا کی کولڈ سٹارٹ ڈاکٹرائن کو بھی تہس نہس کرنے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔
اسی باعث انڈیا اپنے ان مذموم مقاصد میں کامیاب نہ ہو سکا۔ ہتف 2 ابدالی کی رینج 180 سے 200 کلومیٹر ہے۔ اس کی پے لوڈ لے جانے کی صلاحیت 250 سے 450 کلو گرام کی ہے۔ یہ بھی روایتی ہتھیار لے جانے کی صلاحیت کا حامل ہے۔ شاہین 1 کی رینج 750 کلومیٹر ہے اور یہ بھی ایٹمی اور روایتی دونوں قسم کے پے لوڈ لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ غوری درمیانی رینج کا جدید میزائل ہے جو کہ 1250 سے 1500 کلومیٹر تک مار کر سکتا ہے اور 700 کلومیٹر کا ایٹمی اور روایتی دونوں قسم کے پے لوڈ لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ شاہین 2 بھی درمیانی رینج کا میزائل ہے۔ اس کی رینج 1500 سے 2000 کلومیٹر ہے اور پے لوڈ 700 کلو ہے۔ اس میں بھی ہر قسم کے پے لوڈ لے جانے کی صلاحیت ہے۔ بابر پاکستان کا شارٹ رینج میزائل ہے جسے 350 سے 700 کلومیٹر تک دشمن کو نشانہ بنانے کے لیے داغا جا سکتا ہے۔ اس کا پے لوڈ 450 سے 500 کلو گرام تک ہے۔ رات بھی شارٹ رینج میزائل ہے جسے فضا سے داغا جا سکتا ہے۔ اس کی رینج 350 کلومیٹر ہے اور یہ بھی ایٹمی اور روایتی دونوں طرح کے پے لوڈ لے جا سکتا ہے۔ فضا سے فضا میں مار کرنے والے اور فضا سے زمین میں مار کرنے والے فضا سے داغے جانے کے باعث دشمن کے لیے اس کی ہلاکت خیزی اور بھی بڑھ جاتی ہے۔ نصر میزائل کی رینج 60 کلومیٹر ہے لیکن یہ پاکستان کا بہت خطرناک میزائل ہے کیونکہ شارٹ رینج ہونے کے باوجود یہ 400 کلو گرام کا روایتی اور ایٹمی پے لوڈ لے جا سکتا ہے۔ اسے خاص طور پر بھارت کی کولڈ سٹار ڈاکٹرائن کو مد نظر رکھ کر تیار کیا گیا ہے تاکہ اگر دشمن کہیں سے داخل ہونے میں کامیاب بھی ہو جائے تو اس جگہ کو اس کا قبرستان بنا دیا جائے۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر کیجیے اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کیجیے۔